آپ نے یقیناً نام سنا ہے علامہ شیخ عبد الحسین امینی علیہ الرحمت والرضوان کا، بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب الغدیر لکھی ہے، بڑی ہی اہم کتاب ہے، اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ آج بھی دنیا میں کہیں خود واقعہ غدیر کا اگر ذکر ہو رہا ہو، کتاب الغدیر کے بغیر نہیں ہو سکتا، اتنی قیمتی کتاب ہے۔ جس زمانے میں یہ کتاب الغدیر کو لکھ رہے تھے، ان کے مختلف دوست تھے، اور بہت سے واقعات ان کے دوستوں کے بھی ہیں، اور ان دوستوں کے درمیان مختلف فرقوں کے، مختلف نظریات کے، مختلف مکاتب فکر کے ان کے دوست تھے۔ کئی ایسے ان کے دوست تھے کہ جن کا تعلق شیعہ مذہب سے نہیں تھا۔ خود علامہ امینی کے بیٹے کا بیان کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھ رہے تھے، اس زمانے میں بغداد کا ایک غیر شیعہ ان کا دوست جب اکثر آتا تھا نجف، تو چونکہ وہ تاجر تھا، بزنس مین تھا، بہت بڑا تاجر تھا، وہ جب بھی نجف اشرف آتا تھا، وہ آتا تھا ملنے کے لیے علامہ امینی سے، اور علامہ امینی سے یہی بات پوچھتا تھا کہ آپ آج کل کر کیا رہے ہیں؟ اور وہ کہتے تھے میں الغدیر لکھ رہا ہوں۔ تو بڑی حیرت سے پوچھتا تھا کہ غدیر ہے کیا اتنی بڑی چیز کہ اتنے دنوں سے آپ لکھ رہے ہیں؟ تو خود بخود ایک وقت موقع مل جاتا تو بتاتے تھے کہ غدیر کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تبلیغ ہے۔ علامہ امینی کا بیان کہ وہ جب بھی آتا تھا اور جب میں اس سے کہتا تھا کہ میں الغدیر لکھ رہا ہوں، وہ فوراً یہ کہتا تھا کہ کبھی بغداد بھی آئیے۔ اچھا، یہ عجیب تھا، جب یہ کہتے تھے کہ میں غدیر لکھ رہا ہوں تو کہتا تھا بغداد آئیے، جیسے لگتا تھا کہ اس کو غدیر کی بنا پہ مجھے بغداد بلانا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ اور علامہ امینی کہتے تھے کہ مصروفیت زیادہ ہے، کام زیادہ ہیں، البتہ سفر بہت کیے ہیں۔ علامہ امینی نے اس الغدیر کو لکھنے کے لیے سفر بہت کیے ہیں، آپ کے ہندوستان آئے ہیں، اسی شہر لکھنؤ میں ناصریہ لائبریری، حتیٰ بہار کی لائبریری، مختلف جگہوں کے پر، آپ کے بامبے سے بھی گزرے تھے۔ یہ بڑے عظیم انسان دنیا میں سفر کیے، لیکن صرف کتاب غدیر کے لیے کہتے تھے کہ آج کل مجھے کتاب غدیر کے لیے سفر کرنے کی گنجائش ہے، بقیہ اور میں سفر نہیں کر سکتا۔ اور وہ بار بار اصرار کرتا تھا کہ نہیں آپ آئیے، نہیں آپ آئیے، نہیں آپ بغداد آئیے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی لبنان جا رہا ہوں، جب لبنان سے واپس آؤں گا تو مجھے بغداد میں کچھ کام ہے، اور وہ کام بھی اسی الغدیر سے متعلق ہے، تو میں اس بغداد کے سفر میں تم سے ملنے بھی آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ بس سفر کی تیاری کیجئے، لے جانا اور پہنچانا اور وہاں رہنا سب میرے ذمے۔ اچھا، ابھی تک تو سب نارمل تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ سفر میں گئے لبنان، واپس پلٹے، اسی الغدیر کے لیے گئے تھے، کتاب کے لیے واپس پلٹے، اور جس موقع کے اوپر یہ اس زمانے میں یہ ٹیلی فون لینڈ لائن کی شکل میں تو ہوتے تھے، وہ بھی بہت چنندہ افراد کے پاس، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ سبھی کے پاس مل جائیں۔ علامہ امینی کے پاس بھی فون وغیرہ تو تھا نہیں، پیغام پہنچوا دیا تھا اس نے کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کے پاس لینے کے لیے آ رہا ہوں، اور خط کی شکل میں آ چکا تھا پیغام، اور ان کو پتا تھا کہ فلاں دن یہ آئے گا، اور یہ تیاری بھی کر چکے تھے کہ اپنا سامان بھی تیار ہے کہ مجھے جانا ہے، اتنے دن رکنا ہے بغداد میں، فلاں فلاں کام نپٹانے، واپس آنا ہے، ساری تیاری ہو چکی تھی۔ مقررہ تاریخ جب آئی تو وہ علامہ امینی فرسٹ فلور پہ رہتے تھے، وہ نیچے آ گیا، اپنی گاڑی لے کے آیا، اس کا ڈرائیور باقاعدہ گاڑی لیے کھڑا ہے، اس نے دق الباب کیا، بیٹا گیا نیچے، آ کے اس نے بتایا کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں اور آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ علامہ امینی نے کہا کہ ان سے کہو کہ میں بس چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، وہ شخص تو آیا ہوا ہے، لیکن کوئی اور ایک عالم دین ہیں جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ امینی اپنی زندگی میں بڑے وقت کے پابند تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کسی بھی وقت کوئی بھی کہیں بھی ان سے ملاقات کر لے، نہیں، پہلے سے مقررہ وقت ہوتا تھا، اپائنٹمنٹ لیا جاتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، اس کے بعد کہا نہیں ابھی تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بغداد جا رہا ہوں، ابھی تو ملاقات کا وقت ہی نہیں ہے، اس وقت تو میں ملوں گا ہی نہیں۔ بیٹے نے کہا نہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے اسی وقت ملنا ہے، اور اسی وقت مجھے علامہ امینی سے کام ہے۔ علامہ امینی نے کہا میں کس وقت کیا کر سکتا ہوں بھائی، میں تو جا رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں۔ اچھا، تیاری کا بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان اگر سفر پہ نکل رہا ہے، جائے گا، وضو کرے گا، لباس پہنے گا، دعا پڑھے گا، اس کے بعد نکلے، اس درمیان کیسے بات ہو سکتی ہے؟ کہ وہ اصرار کر رہے ہیں، بیٹے نے کہا کہ ابھی ملوں گا۔ علامہ امینی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بلا لاؤ، ان کو بتا دو کہ میں نکل رہا ہوں، اس درمیان جب تک میں تیاری کر رہا ہوں، جو چھوٹا موٹا کام ہو وہ اپنا کام نپٹا لیں، گفتگو کر لیں، تب تک میں نیچے اتر جاؤں گا۔ اچھا، وہ گاڑی تیار کھڑی ہوئی ہے،
وہ آدمی بھی موجود ہے کہ جس کے ساتھ بغداد جانا ہے، جس کے مہمان بننا ہے۔ علامہ امینی نے دیکھا کہ ان کے حجرے میں یہی بیٹا لے کے آیا، ان کے حجرے میں ایک سید بزرگوار باقاعدہ ماما پہنے ہوئے ایک عربی لباس میں ان کے حجرے میں داخل ہوئے۔ علامہ امینی چونکہ مشہور شخصیت تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں کسی کام کے تحت اپنا کوئی سوال پوچھیں گے، کوئی مسئلہ دریافت کریں گے، چلے جائیں گے۔ بڑا احترام کیا، بڑی عزت سے ان کو بٹھایا، اور اس کے بعد علامہ امینی نے کہا کہ بھئی دیکھیں میرے نکلنے کا وقت ہے، میں تیاریوں میں مصروف ہوں، آپ کو جو پوچھنا ہے، جو بات کہنی ہے، میری تیاری کے درمیان آپ کہتے رہیے، میں سن رہا ہوں، میں بول نہیں رہا ہوں لیکن میں سن رہا ہوں، آپ بتائیے کیا کہنا ہے۔ اب میں وضو کر رہا ہوں، میں کپڑے پہن رہا ہوں، میں مثلا دعا پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی بات کہتے رہیے۔ وہ بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، علامہ امینی کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی، آپ آئیں کسی کام سے آئے ہوں گے تو اپنا کام مکمل کیے، ختم کیے، چلے جائیے۔ نہیں، وہ بیٹھے ہوئے، کام ہی نہیں ختم ہو رہا ہے ان کا جیسے۔ علامہ امینی نے بار بار پوچھا کہ بتائیے، آپ بولیے، اچھا دعاؤں کے بیچ میں بولیے کیا بات تھی، آپ کیا کہنا چاہتے؟ کہ نہیں آپ تیاری کر لیجئے۔ علامہ امینی تیار ہو گئے اور نکلنے لگے، اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کو میں نے اتنا وقت دیا تھا اور آپ نے کچھ سوال نہیں پوچھا، آپ کا وقت ختم ہو گیا، میں تو جا رہا ہوں، میرے لیے اب گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو مزید وقت دے سکوں، اس لیے کہ گاڑی نیچے تیار کھڑی ہے۔ وہ بزرگوار نے کہا کہ امینی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس سفر میں ساتھ ہو لوں، چلوں بغداد؟ علامہ امینی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، میں کسی دوسرے کا مہمان ہوں، آپ کو میں اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا، آپ مجھے بس لیے چلیے، آپ کے ساتھ میں بغداد چلوں گا، راستے میں اپنے سارے کام بھی نپٹا لوں گا، آپ سے گفتگو ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ اپنا کام کیجئے گا، میں اپنا کام کروں گا۔ علامہ امینی نے کہا کہ دیکھو میرا میزبان کھڑا ہوا ہے، میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ کہتا ہے تو میں آپ کو اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں۔ انہوں نے جا کے وہ اپنے میزبان سے جو گاڑی لیے کھڑا تھا اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں کیا لے کے چلوں، ان کو بھی میرے ایک ساتھ مہمان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ راستے میں کچھ گفتگو کریں۔ کہا ٹھیک ہے لیے چلیے، گاڑی میں تو جگہ ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا ہوں، آپ پیچھے جس کے ساتھ بھی بیٹھے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ علامہ امینی گاڑی میں بیٹھے اور وہ سید بزرگوار بھی اپنا راستے میں بیٹھے۔ علامہ امینی کی خاصیت تھی کہ راستے میں کتابیں رکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے۔ اب وہ علامہ امینی کتاب کا مطالعہ کر کے ہر 10-5 منٹ کے بعد مڑ کے کہتے ہیں اچھا بتائیے کیا کام تھا؟ کہ نہیں آپ اپنا مطالعہ کر لیجئے۔ پھر علامہ امینی مطالعہ کر رہے ہیں، پھر تھوڑی بات بھائی اچھا فرمائیے میں نے مطالعہ کیا، اب بتائیے کیا کام تھا؟ کہ نہیں جو آپ کا باقی بچا ہے مطالعہ وہ بھی کر لیجئے۔ دھیرے دھیرے یہی ہوتے ہوتے بغداد آ گیا، ایک بھی سوال انہوں نے نہیں پوچھا۔ بڑا تعجب، بڑی حیرت کی کون سا کام ہے اس بندے کے پاس کہ وہاں بھی اتنی دیر میرے ساتھ بیٹھے رہے، یہاں بھی اتنا وقت انہوں نے مجھے دیا، کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اترنے لگے علامہ امینی، کہا اچھا بھائی اب خدا حافظ، یہ گولڈن چانس آپ کے پاس، آپ نے اس میں بھی کچھ بات نہیں کی، کچھ نہیں بتایا، کچھ نہیں پوچھا، اب میں چلا اپنے راستے، آؤ اپنے راستے۔ کہ کیوں آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں، آپ جا رہے ہیں اس کے گھر، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی ساتھ لیے چلیے۔ علامہ امینی نے کہا بھائی بغداد تک تو میں آپ کو ساتھ لے آیا، اب مزید آپ کو کہاں لے کے جاؤں؟ کہ نہیں آپ اس سے بات کر لیے، مجھے بھی ساتھ لیے چلیے۔ اس میزبان نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ انہیں بھی ساتھ لے کے چلیے میرے گھر۔ اب علامہ امینی اس سید بزرگوار کو، عالم دین کو اس کے گھر میں لے کے داخل ہوئے، اور عالم یہ ہے کہ بہترین گھر، مجلل گھر، جیسے کوئی محل ہو، اس گھر میں یہ دونوں داخل ہوئے اس میزبان کے ساتھ۔ اس نے بھی ان کو لے جا کے فرسٹ فلور پہ ایک کمرے میں بٹھایا، اور کمرے میں بٹھانے کے بعد اچانک اس نے جس کمرے میں ان کو بٹھایا تھا اس کو اندر سے لاک کر دیا۔ اب تو ظاہر ہے کہ ہر انسان شخص کرے گا۔ علامہ امینی نے پوچھا خیریت کیا ہوا؟ کہ بس آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ بہت الغدیر لکھتے تھے، آج میں آپ سے انتقام لوں گا، اتنے دنوں سے میرے دل میں تمنا تھی کہ آپ کی اس کتاب کو ادھوری قرار دیا جائے اور آپ کو قتل کیا جائے، یہ سب میں نے اسی لیے کیا تھا۔ کہ یہ دیکھ رہے ہیں بغل کے کمرے میں کافی لوگوں کے مجمع کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ سارا مجمع اسی لیے جمع ہے کہ آج ایک ایسے کو قتل کروں گا کہ جو ہم لوگوں کی نگاہ میں کافر ہے، ناصبی ہے، گویا ہم سب کی نگاہ رافضی ہے، اس کو قتل کریں گے اور پھر ہم لوگ جشن منائیں گے۔
علامہ امینی کے بیٹے کا بیان کہ میرے والد نے ہی واقع، اب یہاں سے پورا واقعہ ان کے والد نے نقل کیا تھا اپنے بیٹے سے، ان کے بیٹے کا بیان کہ اچانک علامہ امینی کہتے ہیں کہ ابھی تک جو سید بزرگوار خاموش، ایک سوال نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ اچانک بول پڑے۔ انہوں نے اس میزبان کو خطاب کیا کہ تم نے کیا کہا؟ اس نے پھر اپنی بات کہی کہ میں آج انہیں قتل کروں گا، اور یہ کھڑکی کے اس طرف دجلہ بہہ رہی ہے، میں ان کی لاش کو دجلہ میں پھینکوں گا اور اس کے بعد ہم سب جشن منائیں گے۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ وہ سید بزرگوار، وہ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم امینی کو قتل کرو؟ اس نے پلٹ کے کہا میزبان نے کہ ہم تو ایک ہی کا جشن منانے والے تھے، آپ بھی ماشاءاللہ سے اضافہ ہو گئے، اب تو ڈبل ہو جائے گا ہم لوگوں کا جشن، آپ دونوں کو قتل کروں گا، تم دونوں کو آج قتل کروں گا اور پھر ہم لوگوں کا جشن ہوگا۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ بس اتنا کہنا تھا اس کا کہ وہ سید بزرگوار آگے بڑھے، اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھا، اور جسمانی قوت کا عالم یہ تھا کہ جو لہیم شہیم انسان تھا اس کو جب زمین سے اٹھایا تو پیر زمین سے بلند ہو چکے تھے، اور پھر اس کو اسی کھڑکی سے دجلہ میں پھینک دیا، جس کھڑکی سے علامہ امینی کو پھینکنے کا پروگرام بنایا تھا اسی سے اس کو دجلہ کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد سید بزرگوار نے کہا امینی اب جلدی سے یہاں سے نکلو، ورنہ ابھی کچھ دیر کے بعد اس کو تلاش کیا جائے گا اور تمہارے پر حملہ ہو جائے گا، اور ان میں سے کوئی بھی تمہارا چاہنے والا، تمہارا ساتھی نہیں ہے، اور میں اسی لیے تمہارے پاس آیا تھا تاکہ تمہاری زندگی کی حفاظت کی جا سکے۔ علامہ امینی کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھ کو جلدی سے نیچے اتارا، انہوں نے تالے کے اوپر ہاتھ رکھا، تالا کھل گیا، جو تالا لاک کیا گیا تھا کھل گیا، لے کے نیچے اترے، کہا یہ گاڑی تیار کھڑی ہے اس میں فوراً بیٹھو، جلدی سے نجف نکل جاؤ، راستے میں کہیں بھی نہیں رکنا۔ اور یہ کہہ کے جب علامہ امینی اندر بیٹھے تو انہوں نے برجستہ گھوم کر ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی میری مدد کی، اتنی میری حمایت کی، آپ اتنا تو بتا دیں کہ آپ ہیں کون؟ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ امینی تم کتاب الغدیر لکھ رہے ہو، تم کاتب غدیر ہو، میں وارث غدیر ہوں۔